قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولاہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسنین۔ احباب گرامی، آج مومنوں کے لیے بہت ہی فضیلتوں والا، برکتوں والا، خوشیوں والا دن ہے۔ آج کا دن یوم غدیر کا دن ہے۔ آج کا دن میرے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا دن ہے۔ آج کا دن تکمیل دین کا دن ہے۔ آج کا دن اللہ کی نعمت کے تمام ہونے کا دن ہے۔ آج کا دن اس اسلام اور دین کے مکمل ہونے پر اللہ کے راضی ہونے کا دن ہے۔ آج کا دن میرے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین پہنچا دیا اس کے مکمل ہونے کا دن ہے۔ اور آج کا دن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کے خوش ہو کے حضرت ابو طالب کے بیٹے علی المرتضیٰ کو مبارکباد دینے کا دن ہے۔ آج کا دن بہت بڑا دن ہے، چونکہ صحابہ کرام کی سیرت اور صحابہ کرام کی تابعداری کا یہ تقاضا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہم سنتے ہیں کہ میرے صحابہ کی پیروی کرو، تو اگر بات اسی پہ بنتی ہے تو کرو نا میرے ابو بکر صدیق کی پیروی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے نام کے نعرے الاپنے والے آج بھی بہت سارے خاموش ہیں۔ یہ یوم غدیر تو وہ دن ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں، وہ اچھل کے کھڑے ہوئے تھے اور کہا تھا کہ بخن بخن لگا یبن ابی طالب، کہ ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو۔ آج کا دن علی پاک کو مبارکباد دینے کا دن ہے۔ آج کا دن علی پاک کو مبارکباد دینے کا دن ہے، اور یہ مبارکباد میرے محبوب کے صحابہ دے رہے ہیں۔ تو صحابہ کو ماننے والوں کو یہ بالخصوص چاہیے کہ جن کی زبانوں پر ہم بھی الحمدللہ اہل سنت ہیں، صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں، تو اگر صحابہ کرام کا نعرہ زبان پر ہے تو ان کا عمل بھی تو ہونا چاہیے۔ تو یوم غدیر پہ انہوں نے مبارکباد دی تھی۔ ہمارا اسلام ہمیں یادوں کو مٹانے نہیں دیتا، یادوں کو آباد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا دن ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا تھا کہ محبوب علی کی ولایت کا اعلان کر دو، کیونکہ ہر نبی کی ولایت بھی تو ہوتی ہے، ہر نبی کی ولایت بھی ہوتی ہے۔ ہر نبی کے پاس جس طرح نبوت ہوتی ہے اسی طرح ولایت بھی ہوتی ہے۔ تو میرے محبوب کریم کو اللہ کا حکم ہوا، قطع نظر اس بات کے کہ بہت ساری روایات ہیں ہماری اہل سنت والجماعہ کی کتب میں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ محبوب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اللہ نے جو حکم آپ کو دیا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دو، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تو اس پہ اعتراض ہے، اس پہ اعتراض وارد ہو جاتا ہے
کہ وہ جی یہ اس کا شان نزول نہیں ہے، حالانکہ لکھا ہے مفسرین نے شان نزول، نہ بھی لکھا ہو، اس سے کوئی اتفاق نہ بھی کرے، اس بات سے تو کوئی جان نہیں نہ چھڑوا سکتا، اس سے تو کوئی آنکھ نہیں چرا سکتا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی تو تب تک بات کرتا ہی نہیں جب تک خدا رحمان اس کو حکم نہیں دیتا کہ یہ بات کر۔ شان نزول کے جھگڑے میں پڑو گے تو اس آیت کے حکم سے تو باہر نہیں نکل پڑ سکو گے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نبی اعلان نہیں فرماتا۔ تو میرے محبوب کریم 10 ہجری کو حج سے واپس آ رہے ہیں۔ تو برادران اسلام، اس سے پہلے وہ واقعہ مومنین ایمان والوں نے بڑی جب سے ہوش سنبھالا ہم سنتے آ رہے ہیں۔ تو حصول برکت اور تبرک کے لیے، تبرک کے حصول کے لیے وہ واقعہ بھی مختصراً میں عرض کروں گا، حالانکہ وہ تو ہمیں الحمدللہ ہر ایمان والے کو زبانی یاد ہے، میرے مولا کی ولایت کا واقعہ، لیکن میں عرض کر دوں، حیرانگی ہوتی ہے ان انسانوں پر کہ جو اس واقعہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ میں عرض کر دوں یہ جو میرے مولا علی کی ولایت کی جو حدیث پاک ہے کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں محمد مولا ہوں علی اس کا مولا ہو، اس حدیث پاک کو 110 صحابہ کرام نے روایت کی ہے۔ کتنے صحابہ نے؟ 110 صحابہ۔ ایسی عظیم المرتبت روایت ہے، یہ میرے سامنے نام پڑے ہوئے ہیں، میں چند ایک نام آپ کے سامنے لے دیتا ہوں، کیونکہ میرے محبوب کے صحابہ کا ذکر جہاں ہو جائے اس جگہ پر بھی اللہ کی رحمت برستی ہے۔ یہ نام ہے اور یہ وہ صحابہ ہیں جو علی پاک کی ولایت کا آگے روایت کرنے والے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سیدنا اسامہ بن زید، حضرت ابی بن کعب، حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا، یہ ام مومنین کی ماں بھی ہیں، حضرت ام ہانی، حضرت براء ابن عازب، حضرت سیدنا ابو سعید بن ثابت، حضرت جابر بن سمرہ، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ، حضرت حذیفہ بن بدیل، حضرت حذیفہ الیمانی جو یہ رازدان مصطفیٰ ہے، حضرت حسان بن ثابت، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت خزیمہ ابن ثابت، حضرت زبیر بن العوام، حضرت زید بن ثابت، حضرت زید بن عبداللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن عبادہ ابن صامت، حضرت سیدنا سعید ابن زید، ابو طفیل عامر بن واصلہ، ام المومنین اما جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت عمر فاروق اور جملہ بنو ہاشم اور جملہ ائمہ طاہرین اور جملہ اولاد مصطفیٰ اولاد رسول پاک سب اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، اور 84 کے قریب تابعین نے اس حدیث کو روایت کی ہے، 100 سے زائد صحابہ نے اس کو روایت کی ہے، 100 سے زائد صحابہ نے اس کو روایت کی ہے۔ بھئی روایت تو وہاں 1 لاکھ کم و بیش 20-25 ہزار صحابہ جمع تھے جہاں میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان فرمایا، اور میں عرض کروں گا آپ کو کہ اعلان ہوا تھا تو کیا کیا ہوا وہ بھی عرض کروں گا۔ حکم ہوا تھا کہ یہ جاؤ جا کے بتاؤ اپنے گھر والوں کو، سب نے بتایا، لیکن محدثین نے جو نام ہمیں دیے تقریباً اصول حدیث کے اعتبار سے، سند کو آگے روایت کرنے کے اعتبار سے، جو راوی ہیں متن کو روایت کرنے کے اعتبار سے جو اسانید اس کی بیان ہوئی ہیں، ان میں جن صحابہ کا ذکر ہوا ہے وہ کم و بیش 100 سے زیادہ صحابہ، اتنے صحابہ سے روایت ہونے والی یہ ایک حدیث پاک ہے جس میں